تو میں نے تلاوت کی، اس آیت میں ذکر ہے انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی ہو، اپنے اس جسم کی گواہی ہو۔ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ سرکاری نمائندے ہیں، سرکاری گواہ ہیں، یہ گواہی نہیں۔ اور یہ کیسے گواہی دی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو، رب ذوالجلال اس کو اس کے گناہوں کو یاد دلائیں گے، وہ انکار کرے گا، کیا میں نے نہیں؟ دنیا کی عدالتوں کا عادی ہوگا نا، کہے گا میں نے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اگر ہم گواہ پیش کر دیں تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا، آدمی تو یہاں ہے کوئی نہیں، گواہ کہاں سے آئے گا؟ کہے گا پیش کر دیں، اس کی زبان پر مہر لگا دیں، زبان بند ہو جائے، اس کی بائیں ران بول اٹھے گی، اس نے یہ گناہ کیے، انگلیوں کے پورے بول اٹھیں گے، ہاتھ اور پاؤں بول اٹھیں گے، یہاں تک کہ اس کی جلد اور کھال بول اٹھے گی، اور وہ سارے اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس کا اس قرآن کی آیت میں سورہ یاسین کی اس آیت میں ذکر ہے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، انگلیوں کے پورے بول اٹھیں گے، ان اعمال کرتے رہے، ان کی جسم کی اعضاء جیسے آج کی سائنس نے سمجھا دیا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، بٹن آن کرے سر کو اور بول پڑتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس نے آج زبان کے اس ٹکڑے کو، آج پاؤں گوشت کے اس ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دے دی، کل وہ انگلیوں کے بولوں کو بلوا دے، کل وہ جسم کے اعضاء کو بلوا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ جب دیکھے گا حیران ہوگا، میرے اعضاء اور میرے خلاف گواہی، کہے گا لمن شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ میں تمہاری طبیعت کے چونچلوں کے لیے، تمہارے بولنے کے لیے تو سب کچھ کرتا رہا ہوں، تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو کیا جواب؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں بھی بلوا دیا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں بولے، رب کے حکم سے بولے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی اس نے ہمیں بھی بلوا دیا۔ تو یہ گواہی آپ سوچیں غور کریں، آدمی سب سے چھپ سکتا ہے لیکن نہ اللہ کی ذات سے چھپ سکتا ہے، نہ اپنے اعضاء سے چھپ سکتا ہے۔ گویا کہ گواہ ہے، سرکاری گواہ ہے، اور یہ سب کچھ ان میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ بول یہ تیسری گواہی ہوگی 5 گواہیوں میں سے میدان۔ پہلی گواہی اللہ رب العزت کی ذات، دوسری گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیسری گواہی جسم کے اعضاء، اور چوتھی گواہی ہمارے اعمال ناموں کی۔ آج ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا ہر بالغ آدمی کا عمل بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک لکھا جاتا ہے۔ دن کے لکھنے والے الگ، رات کے لکھنے والے الگ۔ بخاری کی روایت ہے، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے کرام الکاتبین جو ہر آدمی کے ہر بالغ آدمی کے ساتھ، دن والے الگ، شام والے الگ۔ دن کی ڈیوٹی والے فجر کی نماز ابھی رات والے اور نماز کے بعد رات والے ریکارڈ لے کر چلے جاتے ہیں، دن والے 4 سال۔ عصر کی نماز میں رات والے پہلے پہنچ جاتے ہیں، دن والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہمارے جو کتابوں کی طرح کہ دن والا ابھی آیا ہی نہ، رات والا چھٹی کر کے چلا جائے، رات والا بھی آیا ہی نہ، دن والا چھٹی۔ پہلے حکومت ایسا محکم نظام ہے، ایسا مضبوط نظام ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی انسان کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا۔ حفاظت والے فرشتے الگ ہیں، لکھنے والے الگ ہیں، اور بعض روایات کے مطابق انسان کے بدن کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی حفاظت کے نظام نہ ہو تو جنات ایک لمحے انسان کو ختم ہو۔ جب اللہ کی طرف سے ایک چیز مقدر ہوتی ہے پھر وہ حفاظت کا نظام ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ حفاظت کا نظام ہے وہ الگ ہے۔
عبادت یہ لکھنے والے الگ ہیں۔ عصر کے بعد دن والے واپس جاتے ہیں اور فجر کے بعد رات والے واپس جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک ریکارڈ تاکہ انسان کا انکار نہ کر سکے، ایک نظام ہے، ورنہ اس کو تو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کئی فترہ تم عبادی، اور فرشتوں کہہ رہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اور کرو میرے اور آپ کے بارے میں روزانہ آسمانوں پر پوچھو، کئی فترہ تم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اب اگر بندہ نمازی ہے تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، یا اللہ پہنچے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، واپس آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، رات والے کہیں گے پہنچے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، کبھی گواہی دیں گے یا اللہ رکوع کی سبحان ربی العظیم کر رہا تھا، کبھی گواہی دیں گے پیشانی سجدے پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کبھی گواہی دیں گے یا اللہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ آپ غور کریں، دن میں 2 دفعہ، مہینے میں 60 دفعہ، سال میں 700 سے زائد دفعہ یہ گواہی آسمانوں پر جائے گی تو آپ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ روزانہ یہ دو یا اللہ پہنچے تو نماز پڑھ رہا تھا، واپس آئے تو نماز پڑھ رہا تھا، پہنچے تو تیری یاد میں تھا، واپس آئے تو تیری یاد میں تھا، پہنچے تو تیرے سامنے سجدہ ریز تھا، واپس آئے تو تیرے سامنے قیام میں تھا۔ یہ گواہی جب روزانہ جائے گی اور سال میں 700 سے زائد دفعہ جائے گی، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اور اس کے برعکس